بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے ایک ایسے رویے کی نشاندہی کی ہے کہ جو ایک انسان کی شخصیت کے کھوکھلے پن اور اخلاقی پستی کو ظاہر کرتا ہے۔ سورۃ النجم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں سے اس برے رویے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی، کہ تم اپنے نفسوں کی پاکی کا دعویٰ مت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی پرہیزگار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رویے کو اور اس ذہنیت اور سوچ کو قوم یہود کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 49 میں یہ فرمایا ہے کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو اپنے نفسوں کے پاک ہونے کے دعوے دار ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ ان سے پہلی آیات میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم یہود ہی کے افراد ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 188 میں یہ فرمایا کہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف اس کام پر کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، یعنی ان کی شخصیت میں، ان کی ذات میں وہ خوبی، وہ کمال اور وہ صفت موجود ہی نہیں ہے جس پہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ یعنی یہ متقی نہیں ہیں، لیکن تقاضا یہ ہے کہ لوگ ان کو متقی کہیں۔ یہ عالم نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو بڑے بڑے القاب سے یاد کریں۔ انہوں نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنا تزکیہ نفس کیا ہے۔ ان کا رویہ اور ان کا سلوک لوگوں کے سامنے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن جب یہ جلوت سے خلوت میں آتے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ جس خوبی اور جس صفت کے یہ دعوے دار ہیں لوگوں کی محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھ کر، ایسی کوئی صفت بھی ان کی شخصیت اور ان کی ذات میں موجود نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ایسے لوگوں کو عذاب کی خبر دیتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ لا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، کہ یہ لوگ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو گویا کہ یہ ایک لحاظ سے منافقت ہے اور ایک لحاظ سے یہ خود نمائی ہے کہ انسان جو نہ ہو وہ بن کر دکھائے اور جو ہو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ اس بری صفت سے اور اس برے رویے سے اور اس برے طرز زندگی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔